بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلز۔ اس پر کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا جی۔ میں آج یہ ہمارا سیشن ہے، یہ اسٹیون کوی کے کام پر ہم نے بیس کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دو تین ایسے ہیں کام، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو کہ ففتھ ڈسپلن، دا ففتھ ڈسپلن، جو بڑی مشہور کتاب ہے، 1980s میں لکھی گئی تھی، اس کے اندر پریزنٹ کیا۔ آپ میں سے جو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں، if you would like to be introduced to that، تو مجھے آپ یہ میرا ای میل آپ کے سامنے ہے جی، اینڈ پہ بھی میں شو کر دوں گا، آپ مجھے ای میل کیجیے گا، میں آپ کو اس کی ایک بریف ورژن جو ہے وہ بھیج دوں گا۔ ففتھ ڈسپلن کی ہینڈ بک میں جو انہوں نے لکھا ہے، آئی تھنک دیٹس اے ویری ڈیٹیلڈ ویژن۔ لیکن یہاں پر جو ہم آج ویژن ڈسکس کر رہے ہیں وہ پرٹیکولرلی ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ یعنی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اسپیسیفکلی ریلیٹ کیا جائے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ دوسری چیزوں میں کام نہیں آ سکتا۔ جیسا جیسا آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ یو ول سی دیٹ اٹ از کوائٹ یوزفل فار آل ایسپیکٹس۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اس میں ہیلن کیلر کی یہ بات جو ہے یہ ضرور سامنے رکھیے کہ the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Obviously she is not using vision in this particular sense, but it is quite close کہ آپ کے پاس سائٹ تو ہے، دیکھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن آپ چیزوں کو بس اوپری طریقے سے دیکھتے ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں۔ آپ چیزوں کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کبھی خیال آتا کہ کس طرح سے چیزیں ایک نظام میں بندھی ہوئی ہیں اور اس نظام تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ تو having no vision, having no insight, having no sense of inference and sense of distinguishing right from wrong، یہ والا ایسپیکٹ ہے جی۔ میں اس میں why is it so important یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اس طرح سے آپ ایک ویژن بنا لیں اپنے لیے، اور اس کو لیٹ سے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا ہم بات کا آغاز ادھر سے کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ویژن کے اوپر بھی which should actually come very naturally، اس پر بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ جو میں چاہوں گا کہ آپ سامنے رکھیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بڑی اسٹرانگ ٹینڈنسی اس چیز کی ہے، اینڈ اٹس اے ویری اسٹرانگ ٹینڈنسی that we tend to be focused on our current، اس وقت جو immediate situation ہے ہم اسی پر فوکس کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے immediate problems ہیں انہی کو ریزالو کرنا ہمارا اصل ایشو بن جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک لانگر ٹرم ویژن کا ہے۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ویژن اگر آپ آج بیٹھ کے بناتے ہیں، اور وہ جو پرابلم جن کے اندر آپ ہیں وہ اگر ختم ہو جائیں کسی بھی وجہ سے، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ وہ ختم ہو جائیں، یا آپ کی خوش قسمتی سے ختم ہو جائیں، یا کسی کے کچھ کرنے سے ختم ہو جائیں، تو اب وہ ویژن پھر سے ایک نئے سرے سے تعمیر ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو آپ ویژن بنائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے بن جائے گا، اٹ شوڈ بی پراپرلی اپ ڈیٹڈ، لیکن وہ پرائمریلی ان ویلیوز کو آپ کے اندر سے باہر نکالے کہ جو ویلیوز آپ سمجھتے ہیں کہ they are important and they will remain in place even if something happens in your life. Things do happen, things have always happened in our lives, and میں تو لوگوں کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ جو میرا سی وی ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ اگر کوئی آدمی دیکھے تو شاید اس کو یہ تاثر ملے کہ ایک بڑی پلانڈ زندگی گزاری ہے، جو کہ ایک جگہ سے شروع ہوئی، ایک ڈگری کے بعد دوسری ڈگری لی، اور اس کے بعد ایک پلاننگ کے ساتھ ایک جگہ پہ پہنچ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور آپ بھی جو اپنے اوپر اپنے اس پر غور کریں گے، ریزیومیز پر، سی ویز پر، تو یہ چیز سامنے آئے گی کہ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ زندگی بھرپور طریقے سے ایکسیلنٹس ہی ایکسیلنٹس ہیں۔ یعنی ایک چیز کسی وجہ سے ہو گئی، دوسری چیز جو ہے اس سے وہ اس طرف نکل گئی۔ A very interesting movie in this regard can be Sliding Doors. It's a very interesting movie کہ ایک چھوٹا سا واقعہ زندگی میں اگر بدل جائے تو وہ اس کے آؤٹ کم سے زندگی پہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں کہ اس وقت
think about any of your current roles in life. Sorry, آپ نے سب سے پہلے تو یہ سوال سوچنا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو رول ہے آپ کا, وٹ ایور رول دیٹ یو ہیو یو وڈ لائک ٹو اچیو, جو کچھ آپ ویژن بنائیں, اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم کیا کرنا چاہیں گے زندگی میں یا کیا اچیو کرنا چاہیں گے, واٹ وڈ یو لائک ٹو بی ان دا نیکسٹ 10 years, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ٹائم دے, مجھے دے, تو ہم کیا اچیو کر لینا چاہیں گے. if I were to give you this simple question اور میں آپ کو اس پہ ٹائم دے دوں, تو تھوڑی دیر کے لیے just for about a minute اس پر سوچئے کہ اس کا جواب جو ہوگا. I'm not going to ask you to share it for now. اگر بعد میں آپ چاہیں گے تو شیئر کر سکتے ہیں, لیکن صرف اس پر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ if you were given another 10 years and you could achieve anything that you really want to achieve, وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو آپ اچیو کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ فار 1 minute اینڈ maybe take some notes. I'm not going to ask you to share it. میں صرف اس کے اوپر کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. I will just put some questions in front of you. اب یہ دیکھیے, یہ جو آپ نے جو بھی کچھ سوچا ہوگا, میں آپ کے سامنے اس سے ریلیٹڈ چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں, جسٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ whatever we are focused on in this moment actually overwhelms our longer term vision as well. میں ایک سیکنڈ جی, یہ ابھی آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی, یہ you don't have to share it. I'm sorry, it becomes a little difficult. Let me just share it in another way so that آپ کو یہ ڈسٹربنس نہ ہو. اچھا جی, the first question is, آپ نے اپنی زندگی میں جو اس وقت آپ گزار رہی ہیں, think about the role that you're playing. Let's say if you are a father or a mother, a spouse, a sibling, a professional or a housewife, جو بھی یہ سارے رولز ہیں, you are a neighbor, you are a citizen of this country, یہ جو سارے رولز ہیں, کیا آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہوئے یہ سارے رولز کنسیڈر کیے ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے جی, بیکاز آپ کا جو بھی کچھ ویژن ہوگا وہ اصل میں آپ کی پوری شخصیت کو انکمپس کرنے کی کوشش کرے کہ میں پوری طرح سے کیا بننا چاہتا ہوں. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے which we generally tend to miss. اگر آپ کو بہت سارا ٹائم بھی مل جائے, 1 منٹ کے بجائے 20 منٹ بھی دے دیے جائیں, تو اس کا چانس ہے کہ جو فوراً ذہن میں آئیں گے وہ آپ ان کو نوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. Most of the times a person would have a very singular kind of a goal. ٹھیک ہے, a very singular kind of a vision کہ میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یا اپنے بزنس کے لیے یا اپنی انکم کے لیے. کوئی 1-2 چیزیں بہت غالب آ جاتی ہیں, باقی چیزیں جو ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں. تو ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے جس کو میں ابھی اس بات سے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ we tend to become focused on our current situation and circumstances and our immediate problems and aspirations. جو اس وقت آپ کی immediate problems اور aspirations ہیں, آپ اس پر فوکس کر کے اس چیز کو لکھنا شروع کر دیں گے. نمبر 1 کہ آپ اپنی زندگی میں جو ویریس رولز پلے کر رہے ہیں, ایک رول آپ کا کین بی این انڈیویجول. آپ نے اس میں موسٹ لائکلی اپنے بارے میں امپروومنٹ کا گول مس کر دیا ہوگا. یعنی آپ کا ایک امپروومنٹ کا بھی گول ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ آج صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں کل کیا پیدا کریں, کیونکہ آپ فوکسڈ ہیں ان ایسپریشنز اور ان پرابلمس پر جن کو آپ فیس. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایوری ون آف یو وڈ ڈو دیٹ. وی ایز پیپل ایز ہیومن بینگس ٹینڈ ٹو ڈو دیٹ. نمبر 2, آپ سوچئے ذرا کہ اچانک اگر کوئی واقعہ ہو جائے, سم تھنگ کمپلیٹلی ایکسٹراڈنری اینڈ انفورسیبل, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. سپوز آپ کو
کل خبر ملتی ہے، ای میل آتی ہے یا ٹیلی فون آتا ہے کہ آپ دبئی ڈیوٹی فری کی جو $1 ملین کی لاٹری ہے وہ جیت گئے ہیں، تو اچانک سچویشن چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا وہ ویژن ادھر کا ادھر ہی ہے، ابھی بھی ویسے ہی ہے؟ یہ ایک اور ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ وی آر فوکسڈ اونلی آن دس کرنٹ سچویشن اینڈ کرنٹ پرابلمس. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس اچانک ایک ونڈ فال گین ہوا ہے $1 ملین کا، تو کیا آپ کا ویژن ادھر ہی رہے گا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کنسیڈر کرنے کا. اور تیسرا جو سوال ہے، اس کو تھوڑا سا کول مائنڈیڈلی سنیے، کہ آپ نے جو کچھ ویژن بنایا ہے، اگر آپ کو اچانک یہ پتا چلے دیٹ ڈاکٹر سے کسی سے دیٹ یو ہیو اونلی اباؤٹ a month and a half to live، تو کیا یہ ویژن ادھر ہی رہے گا یا یہ چینج ہو جائے گا؟ اسی وہ جو آپ نے 10 ایئرس کا ویژن تھا، وہ اگر شارٹ کرتے جائیں، آپ نیچے توڑتے جائیں، تو would you still think that you still have the same vision, you would still like to achieve the same thing that you had just mentioned؟ تو یہ اگر تو یہ چینج ہو جائیں گی چیزیں جو میں نے گزارش کی، تو پھر اس کا اور بھی بہت سارے سوالات اس سے پوچھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جو I think these 3 questions are sufficient to tell you that something is missing. If some things happen in our lives, if some things, unforeseen things happen in our lives, it is quite likely that they would change our vision completely. How can we how can we sort of cater for this? تو اسٹیون کوی کا جو اصل میں کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے میں، میرے خیال میں بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے، اس سے ہمیں فائدہ اگر ہم اٹھائیں تو وہ بیسیکلی کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پریزنٹ کر دیتا ہوں جی، اینڈ دین وی ول بی opening up for questions and answers that arise from this. اس کا کہنا یہ ہے، اور یہ میں آپ کو ایکسرسائز دے رہا ہوں جی فار دس ویک، سمجھ لیجیے. اٹس لانگر ایکسرسائز، اٹ ریکوائرز مور دین اے ویک، but and it requires a lifetime sometimes, but I would like you to think about it from 2 separate perspectives. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے think of and write down the various roles you are currently playing in your life. Give it some time so that all the roles that you consider important are included in this list. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک ملک کے سٹیزن بھی ہیں، یہ بھی ایک رول ہے آپ کا. آپ ایک معاشرے کے فرد بھی ہیں، آپ کی کنٹریبیوشن ادھر جو ہوگی وہ بھی ایک رول ہے آپ کا. آپ ایک بیٹے ہیں، آپ ایک بھائی ہیں، آپ ایک شوہر یا بیوی ہیں، آپ ایک so many different roles. آپ ایک پروفیشنل ہیں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، یہ بھی ایک رول ہے آپ کا. بیکاز جو اپنی امپروومنٹ کا کام ہے وہ تو انڈیویجول ہی کی حیثیت سے ہو رہا ہے جی. اس میں ویریس امپروومنٹس ہو سکتی ہیں، وہ بھی آپ نے ان کو بھی دیٹ ول کم لیٹر. ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے جی، اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی ایکسرسائز، یو ریئلی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا رول چل رہے ہیں ان کو انلسٹ کر دیں، کلیئرلی انلسٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی، کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ ساری کر دیں، سو دیٹ آپ کا فوکس تھوڑی دیر کے لیے اس ویژن کو بنانے کے بجائے ان رولز کو ڈٹرمن کرنے پر ہو جائے، کہ جو رولز میں آپ سمجھتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی active. That is what I mean when I say that the roles that you consider important, they should be included in this list. Number 2، میں یہاں پر اب آپ کے ساتھ ایک ایکسرسائز کرنے لگا ہوں جی، جو کہ اسٹیون کوی نے ایکسپلین کی ہے. آپ چاہیں گے تو اس کو دیکھ لیں. اس پوری ایکسرسائز کو، یہ ایک امیجنیشن کی ایکسرسائز ہے جی. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے امیجن یہ کرنا ہے کہ somebody that you knew since your earliest conscious days، ان کے بارے میں آپ کو آج یہ خبر ملی ہے کہ وہ he has expired. ٹھیک ہے جی. آپ نے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، یہ ایک بڑی غمناک خبر ہے. اینڈ یو ہیو suddenly, as you realize that somebody whom you knew since your earliest days has expired، آپ اپنے کام شام چھوڑ کے تو اب اس طرف کو جا رہے ہیں جدھر وہ لاسٹ رائٹس ہونے ہیں. آپ پورا امیجن کریں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اپنی موٹر بائک سٹارٹ کر رہے ہیں، یو ریچ دیٹ پلیس، ادھر جدھر آپ پہنچے ہیں تو ادھر آپ کے سامنے وہ سارے رولز جن کو آپ نے ڈٹرمن کیا ہے اوپر پہلے پوائنٹ میں، وہ سارے رولز کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں.
and you pass through them and you reach the place where the corpse is placed. And as you look at the corpse, you realize that it is actually you who has passed away. And once you realize that, you suddenly, it dawns on you that یہ جو سارے لوگ آس پاس ہیں یہ آپ کو نوٹس نہیں کر رہے ہیں. ان کی بات آپ سن سکتے ہیں لیکن آپ کی بات وہ نہیں سن سکتے. You are actually in a different level. You are a spiritual, at a spiritual level, for instance. This is just your imagination. Okay, now what I would like you to do, these are 2 exercises for the next week. What I would like you to do is to think about these 2 aspects. For each of the roles that you have noted, give some time every day during the next several days to think and write down answers to the following. Number 1, how would you like to be remembered as your character by each of the roles? If it's a son, اگر آپ اپنے والدین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ as a son, how would you like to be remembered? وہ کیا ایڈجیکٹیوز چاہتے ہیں آپ کہ آپ کے والدین آپ کے لیے یوز کر رہے ہوں when they talk about you? They are there. And if somebody is no longer playing the role of a son, ہم میں سے کچھ لوگ میری طرح کے ہیں کہ جن کے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب یہ رول بھی میرا ختم ہو چکا ہوا ہے. تو جن کے یہ رولز ہیں وہ اس کے بارے میں یہ بتائیں، یہ لکھیں کہ وہ کیا چاہیں گے کہ how would they like to be remembered. میں ابھی آپ کے ساتھ وہ ایک چارٹ نما چیز شیئر کروں گا کہ آپ اس طرح سے اس کو پریپیئر کریں گے، آسانی ہو جائے گی، اس کو اپ ڈیٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، اور آئندہ آپ اس پہ غور و فکر بھی کرتے رہ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جی that what kind of adjectives you would like people to be using about you, the various peoples who have gathered. اس میں آپ کے پروفیشنل کولیگز بھی ہیں، اس میں آپ کے سبلنگز بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بڑے بھی ہیں. یہ سارے رولز ہیں جو آپ پلے کر رہے ہیں اور جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اینڈ دے آر ناؤ ریمبرنگ یو اباؤٹ یور کنٹریبیوشنس. یہ ضروری نہیں کہ وہ ریمبر کریں. دس از واٹ یو ڈیزائر that they should remember me as. Number 2, the difference you would have liked to have, you would like to have made in their lives, as I would like to remember them, like them to remember me. ٹھیک ہے جی. آپ کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کیا فرق پڑا، والدین کی زندگیوں میں، بچوں کی زندگیوں میں، بہن بھائیوں کی زندگیوں میں، آس پاس کے لوگوں، نیبرز کی زندگیوں میں. یہ سارے رولز جو آپ نے ڈٹرمن کیے ہیں اس کے حوالے سے یہ 2 کویسچنز ہیں جن کے اوپر آپ نے سیریسلی غور کرنا ہے اور اس سچویشن کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے. یہ وجہ کیا ہے اس کی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وائی ایم آئی سیئنگ کہ یہ امیجن کر کے دیکھیں اور یہ امیجن کر کے ڈٹرمن کریں. یہ ایک بات تو یہ کہ یہ معلوم ہی نہیں ہے ہم میں سے کسی کو کہ یہ دن کب آ جائے گا. ہم میں سے کون ہے جو کہ نیکسٹ ویک بھی یہ دن نہ دیکھ رہا ہو، اور کون ہے جو کہ آج سے 10 برس بعد بھی یہیں پر ہو اور یہ ساری ایکسرسائز کر رہا ہو. بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو کلیئرلی انڈرسٹینڈ. اب یہ سچویشنز آپ کی اس جو بھی ٹائم پیریڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے اس میں اگر چینج ہو جائے یا نہ ہو، آپ نے اصل میں اس دن کے حوالے سے یہ ویژن کریٹ کیا ہے. یہ اس میں مجھے بہت بڑی ایڈوانٹیج لگتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وائی ڈو وی نیڈ ٹو براڈن آور پرسپیکٹو ان دس پرٹیکولر وے؟ اس کو اسٹیون کوی نے ایکسپلین کرتے ہوئے یہ کہا ہے، the idea is to live with the image, picture or paradigm of the end of your life as your frame of reference or the criterion by which everything else is examined. آپ خاتمہ کدھر چاہتے ہیں؟ وہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے نا جی، خاتمہ ایمان پہ ہو. تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات کہ صرف ایمان یا ایمان کے جو برگ و بار ہیں وہ ان کو امیجن کر کے، بیکاز دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو بی ٹرائنگ فار. ایچ پارٹ آف یور لائف، ٹوڈیز بہیویئر، ٹماروز بہیویئر، نیکسٹ ویکس بہیویئر، نیکسٹ منتھس بہیویئر can be examined in the context of the whole of what really matters most to you. By keeping that end clearly in mind, you can make certain that whatever you do on any particular day does not violate
the criteria you have defined as supremely important for yourself. Nobody else is going to interfere in this. It is only you. Well, if at all you would like to present this at this forum, nobody is going to criticize you. آپ اس کا جو مرضی بنا لیں. میں اتنے کروڑ روپے کمانا چاہتا ہوں, میں مزید 10 گھنٹے اور ہفتے میں صرف کیا کروں گا دفتر میں اس کے لیے. وہ جو مرضی بنا لے آپ. دیٹ از فار یو ٹو ڈیسائڈ. ٹھیک ہے جی. سپریملی امپورٹنٹ آپ کے لیے ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ ایچ ڈے آف یور لائف contributes in a meaningful way to the vision you have of your life as a whole. یہ ایسپیکٹ اس نے بیان کیا ہے. اور once you have done this exercise, جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے سامنے جس نوعیت کا ڈاکیومنٹ آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہے جی. میں یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل پریزنٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک ٹیبل بنا لیں, اس میں اپنے لیفٹ سائڈ کے کالم پہ لکھیے سن, ڈاٹر, آپ کے جتنے رولز ہیں, سبلنگ, اسپاؤز ہے, انڈیویجول ہے, سٹیزن آف یور beloved country میں بھی. انڈیویجول خاص طور پہ ضرور لکھیں, بیکاز دس از ون رول دیٹ موسٹ پیپل مس آؤٹ. ٹھیک ہے جی. آپ ایک انسان ہیں اور انسان کے کم از کم 4 ایسپیکٹس ہیں کہ جو اس کو ضرور سوچنے چاہیے, جس میں اس کو کنٹینیوسلی ڈیولپ کرنا ہے. ایک اس کا وہ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم فزیکل کہتے ہیں, ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ. نمبر 2 اس کا وہ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم مینٹل کہتے ہیں. نمبر 3 اس کا وہ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم ایموشنل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 4 اس کا وہ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم مورل کہتے ہیں. یہ چاروں ایسپیکٹ ہیں. مورل یا اس کو بعض جگہوں پر اسپرچول بھی کہا گیا. واٹ ایور اٹ از, میرے حساب سے اسپرچول از اے ویری سبجیکٹو ٹرم, اور اس کو ہر آدمی ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کر لیتا ہے. آئی لائک ٹو یوز دا ورڈ مورل مور دین اسپرچول. یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں یہ آپ نے ڈیفائن کر لیے. اینڈ ونس یو آر کمپلیٹڈ ود دس ایکسرسائز, تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرف بڑھنا ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا جی, دیٹ وی ول بی ٹیکنگ اپ ان دا کمنگ سیشن, کہ ہم نے یہ چیز کر لی ہے. اور اگر آپ چاہیں گے تو ڈپینڈنگ اپان اینی کوشچنز دیٹ یو ہیو لیفٹ اور اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر, ہم اگلے سیشن کو اس پر کانٹینجنٹ رکھیں گے. دیٹ اگر بجائے اس سے کہ نیکسٹ ٹاپک شروع کریں, اگر آپ چاہیں گے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسی ٹاپک میں آپ لوگوں کی شیئرنگ پہلے لے لی جائے. میری بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جی. فار دوز ہو وڈ لائک ٹو کیپ مائی کانٹیکٹ ان فرنٹ آف دیم, somebody لاسٹ ویک بھی, پچھلے ہفتے بھی اس بات پہ ہوئی تھی کہ وہ ای میل شیئر کر دیں, تو آپ کے سامنے یہ ای میل میں پھر سے لے آیا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ ہر سیشن کے اینڈ پہ یہ آتا رہے جی. آئی تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس, بیکاز آئی بلیو giving time to listen to somebody is a great honor that you give to someone. And I hope that I have contributed positively in your spending time over here with me. Thank you very much ji. Allah Ta'ala aapko khush rakhe.